اسلام آباد کے سیکٹر G7 میں گیس لیکیج سے دھماکہ، شادی والا گھر ماتم کدہ بن گیا، دلہا دلہن سمیت 8 افراد جان سے گئے، 11 زخمی، قریبی 3 مکانات بھی شدید متاثر، ابتدائی تحقیقاتی رپورٹ مکمل، گیس جمع ہونے اور آگ بھڑکنے کی وجوہات کا تعین نہ ہو سکا، جائے وقوع کو سیل کر دیا گیا، صدر مملکت اور وزیر اعظم کا اظہار افسوس۔ سیاسی جماعتیں دل بڑا کریں، مسائل کے حل کے لیے نئے صوبے بنائے جائیں، صدر استحکام پاکستان پارٹی اور وفاقی وزیر مواصلات عبدالعلیم خان کا کاموکی میں ورکرز کنونشن سے خطاب، پاک فوج پر تنقید کرنے والوں کو بھی جواب، کہا سیاست پر کسی کو اعتراض نہیں، جن کی بدولت چین سے سوتے ہو ان کی تو عزت کرو۔ اور دمبولا میں وقفے سے بارش، پاکستان اور سری لنکا کا تیسرا T20 بھی متاثر، ٹاس مسلسل تاخیر کا شکار، شاہینوں کو سیریز میں 1-0 کی برتری۔ اسلام آباد میں شادی والے گھر پر قیامت ٹوٹ پڑی، سیکٹر G7 میں گیس دھماکہ، دلہا دلہن سمیت 8 افراد جان سے گئے، 11 افراد زخمی، 5 ابتدائی طور پر امداد کے لیے ڈسچارج، 6 اسپتال میں زیر علاج۔ شرون اور مہک کی گزشتہ رات شادی ہوئی، دھماکے سے گھر زمیں بوس، اطراف کے 3 گھر بھی بری طرح متاثر، جاں بحق ہونے والوں میں پڑوسی کے گھر میں موجود 2 بھائی بھی شامل۔ دھماکہ کیسے ہوا، وجوہات جاننے کے لیے تحقیقات کا دائرہ کار وسیع، فورنزک اور بم ڈسپوزل اسکواڈ نے شواہد اکٹھے کر لیے، جائے وقوع مکمل طور پر سیل۔ حادثے کی وجہ سے کافی اموات ہوئی ہیں، میرا بیٹا، بہو، میسز، بڑی بھابھی ایکسپائر ہوئے ہیں۔ موقع کی آواز آئی ہے، جب اٹھ کے دیکھا تو وہ سارا کچھ ہی بکھرا ہوا تھا۔ کچھ پتہ نہیں چلا لمحوں میں کیا سے کیا ہو گیا، المناک سانحے میں مرنے والے افراد کے اہل خانہ غم سے نڈھال، شہنائیاں آہوں سسکیوں میں تبدیل، بیٹا، بہو، اہلیہ سمیت دیگر رشتہ دار کھونے والے گھر کے سربراہ کی دنیا ہی اجڑ گئی، دوسرے گھر میں سونے کے باعث خود محفوظ رہا، دلہے کی بہن، بھائی اور بھابھی کو یاد کر کے روتی رہی، کہا رات بارات لائے تھے، اچانک سب کچھ بدل گیا۔ عینی شاہدین کے مطابق صبح 7:20 پر دھماکہ ہوا، زوردار آواز سے آنکھ کھلی، باہر نکل کر دیکھا تو تباہی اور ہر طرف چیخو پکار تھی۔ جب گیس آئی ہے تو وہ گھر گیس سے بھر گیا ہے، جب اس نے تیلی جلائی ہے وہ بندہ بھی جلا اور دھماکہ ہو گیا۔ تقریباً 7:20 یا اس سے مطلب اسی لگ بھگ جو ہے نا اس پہ ہوا، 4 سے 5 گھر جو تھے نا ان کی چھتیں وہ گری ہوئی تھیں اور لوگ جو تھے جو چلانا شروع ہو گئے، رونا شروع ہو گئے۔ گیس سلنڈرز کی تیاری اور استعمال سے متعلق حفاظتی ضوابط پر سختی سے عمل درآمد یقینی بنائیں، صدر مملکت کی متعلقہ ریگولیٹرز کو ہدایت، سانحات کی روک تھام کے لیے مؤثر اقدامات ضروری قرار، جاں بحق افراد کے اہل خانہ سے اظہار ہمدردی، وزیر اعظم کا بھی جانی نقصان پر اظہار افسوس، زخمیوں کو بہترین طبی سہولیات کی فراہمی یقینی بنانے کی ہدایت، سیکٹری داخلہ کو واقعے کی مکمل تحقیقات کا حکم، انتظامیہ کو سلنڈرز کے استعمال سے متعلق آگاہی مہم چلانے کی ہدایت۔ آفس کی طرف سے بھی اور محسن نقوی صاحب کی طرف سے، انٹیریئر منسٹر صاحب کی طرف سے بھی یہ کنوے کیا گیا ہے کہ جو بھی ہم نے اس پوری کمیونٹی کے لیے جو بھی ہم کمپنسیشن دے سکتے ہیں وہ کم ہے۔ چیف کمشنر اسلام آباد کا جائے وقوع کا دورہ، واقعے کو گیس لیکیج کا شاخسانہ قرار دے دیا، متاثرہ افراد کو دوسری جگہ منتقل کرنے کا عندیہ، متاثرین کو ہر ممکن امداد فراہم کرنے کا بھی اعلان۔ پابندی کے باوجود اسلام آباد میں سلنڈر کی غیر قانونی فلنگ کا دھندا، مختلف سیکٹرز میں رہائشی اور کمرشل ایریاز میں غیر قانونی فلنگ، ٹیم سما کے پہنچنے پر دکاندار پریشان، دکانیں بند کر کے بھاگ نکلے۔ برائے مہربانی اپنے دل کو بڑا کریں، آپ نے لوگوں کے مسائل کے حل کے لیے نئے صوبے بنائیں، یہ سب کے فائدے کی بات ہے۔ اور جو پاک فوج کے خلاف بولے کیا وہ ملک کا وفادار ہو سکتا؟ جن کی وجہ سے آپ سب اپنے گھر میں سکون کی نیند سوتے ہیں، اس کی تو عزت کرو۔ تمام جماعتیں دل بڑا کریں، مسائل کے حل کے لیے صوبے بنائیں، صدر IPP اور وفاقی وزیر عبدالعلیم خان کا پھر ملک میں نئے صوبوں کے قیام پر زور، کاموکی میں ورکرز کنونشن سے خطاب میں پاک فوج پر تنقید کرنے والوں کو بھی جواب، کہا سیاست پر کسی کو اعتراض نہیں، جن کی وجہ سے سکون سے سوتے ہو ان کی تو عزت کرو۔ بھارت کے خلاف جنگ میں فتح پر بیرون ملک پاکستانیوں کی عزت بڑھی، دنیا آج برابری کی سطح پر بات کرتی ہے، پہلے لوگ سمجھتے تھے کہ ہم صرف امداد مانگنے آئے ہیں،
کیا افواج کے خلاف بولنے والا ملک کا وفادار ہو سکتا ہے؟ کیا انہیں ملک میں رہنے کا حق ہونا چاہیے؟ سپہ سالار نے کامیابی میں کلیدی کردار ادا کیا۔ اگر جرنیل بہادر ہو تو ہر سپاہی بہادر ہوگا۔ ہماری پارٹی کی طرف سے یہ گزارش ہے کہ برائے مہربانی اپنی ٹیکس کی شرح کم کریں تاکہ لوگ جو ہے وہ اپنا کاروبار بڑھا سکیں۔ وزیر اعظم صاحب سے گزارش کر رہے ہیں گندم کی جو قیمت ہے وہ کم از کم 4,000 روپے مقرر کی جائے۔ وفاقی وزیر عبدالعلیم خان کی وزیر اعظم سے ٹیکس کی شرح کم کرنے کی اپیل۔ کسان سے گندم 4,000 روپے فی من خریدنے کا مطالبہ۔ کاموکی اور گجراوالا کو موٹر وے سے منسلک کرنے کا اعلان۔ لاہور سیالکوٹ سڑک کو 6 لین میں بدلنے کی نوید بھی سنا دی۔ پاکستان کو خطے میں آئی ٹی کا مرکز بنانے کے لیے دن رات کوشاں۔ نوجوانوں کو آئی ٹی کی تعلیم و تربیت اور انٹرپرینیورشپ کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم کی آئی ٹی ماہر مرحومہ عرفہ کریم کے والدین سے گفتگو۔ عرفہ کریم فاؤنڈیشن کا قیام خوشائن قرار دے دیا۔ حکومتی سطح پر ہر ممکن مدد کی یقین دہانی۔ Let me express Pakistan's unwavering support for the sovereignty, unity and territorial integrity of the Federal Republic of Somalia. We strongly condemn the illegal and unlawful designation by Israel. صومالی لینڈ صومالیہ کا غیر متنازع اور اٹوٹ علاقہ۔ کسی بیرونی ادارے یا ریاست کو حقیقت بدلنے کا حق نہیں۔ پاکستان کا صومالیہ کی سالمیت کی حمایت کا عزم۔ اسرائیلی وزیر خارجہ کا صومالی لینڈ کا دورہ تشویشناک قرار۔ OIC وزرائے خارجہ اجلاس سے خطاب میں نائب وزیر اعظم بولے اسرائیلی اقدام ہارن آف افریقہ اور بحیرہ احمر میں امن اور سلامتی کے لیے خطرہ اور بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی ہے۔ صومالیہ کی ترقی اور استحکام کو نقصان پہنچانے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ پاکستان نے فلسطینیوں کی جبری بے دخلی سے متعلق ہر تجویز مسترد کر دی۔ OIC سیکرٹری جنرل سے ملاقات میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا کشمیریوں کے حق خود ارادیت کے حصول کے لیے بھی کوششوں میں مزید تیزی لانے پر زور۔ اسحاق ڈار سے سعودی نائب وزیر خارجہ بھی ملے۔ پاک سعودیہ اسٹریٹجک شراکت داری کے فروغ پر گفتگو۔ خطے میں امن و استحکام کے لیے OIC فریم ورک کے تحت تعاون کے عزم کا بھی اعادہ۔ کراچی میں پاکستان تحریک انصاف کا باغ جناح میں جلسہ۔ کارکنان کا پولیس پر پتھراؤ، 2 اہلکار زخمی، میڈیا وینز کو بھی نقصان پہنچایا۔ پولیس کی جوابی شیلنگ، کئی کارکنان زیر حراست، 1 سے شیل برآمد۔ تحریک انصاف کے کارکنان نے کنٹینرز کو ہٹا دیا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کہتے ہیں سندھ حکومت نے ٹوپی اور اجرک کی لاج نہیں رکھی، راستے بند کر دیے، جلسہ تو ہو کر ہی رہے گا۔ کسی کو امن و امان سبوتاج کرنے نہیں دیں گے، شر پسند عناصر کو آڑے ہاتھوں لیا جائے گا۔ وزیر داخلہ سندھ کا اعلان۔ SSP ایسٹ سے فوری رپورٹ مانگ لی، شر پسندوں کو گرفتار کرنے کا حکم۔ پولیس کو نگرانی اور مانیٹرنگ مزید سخت کرنے کی ہدایت۔ MQM پاکستان کی بھی مذمت، ذمہ داران کو قانون کے کٹہرے میں لانے کا مطالبہ۔ پشاور میں 9 مئی کو توڑ پھوڑ، پنجاب فورنزک سائنس لیبارٹری کی رپورٹ تیار۔ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی، کامران بنگش، تیمور سلیم جھگڑا اور عرفان سلیم کی موجودگی کی تصدیق۔ پنجاب فورنزک سائنس لیبارٹری نے پشاور پولیس کی درخواست پر ویڈیوز اور آڈیو ویژول کا تجزیہ کیا۔ متعدد ویڈیوز میں کسی قسم کی کوئی ایڈیٹنگ کے شواہد نہیں ملے۔ چند ویڈیوز میں لوگو اور ٹیکسٹ کے اضافے کی نشاندہی۔ پاکستان نیوی کے فلوٹیلا کا عمان کی پورٹ سلطان قابوس کا دورہ۔ پاکستان نیوی اور رائل عمان نیوی کی مشترکہ مشق، مشن کمانڈر اور کمانڈنگ افسران کی عمان کی بحری قیادت سے ملاقاتیں، باہمی دلچسپی کے امور پر گفتگو۔ ایران میں حکومت مخالف مظاہرے جاری، اموات کی تعداد 200 سے بڑھ گئی، 109 سیکیورٹی اہلکار اور 116 مظاہرین شامل، شر پسندی میں ملوث 2600 افراد گرفتار۔ تہران میں گزشتہ رات بھی توڑ پھوڑ اور جلاؤ گھراؤ، درجنوں گاڑیاں نظر آتش، سرکاری عمارتوں پر پیٹرول بم پھینکے گئے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ایران پر حملے کا ارادہ مگر حتمی فیصلہ نہیں کیا، نیو یارک ٹائمز کا دعویٰ۔ امریکی صدر کو ایران کے خلاف کارروائی کے آپشنز پر بریفنگ، حکام کو ممکنہ ایرانی رد عمل کا خوف، مظاہرین کی مدد کو تیار ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا پھر سوشل میڈیا پر پیغام، مارکو روبیو کا نتن یاہو کو فون،
ایران کے خلاف ممکنہ کارروائی پر بات چیت، امریکہ نے کارروائی کی تو اسرائیل اور امریکی اڈے ہدف ہوں گے، ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر کی وارننگ۔ امریکہ میں امیگریشن حکام کے خلاف مظاہرے، میناپولس میں حراستی مرکز کے باہر احتجاج، رکن کانگریس الہان عمر کو شرکت سے روک دیا گیا، پولیس کا کریک ڈاؤن، درجنوں مظاہرین گرفتار۔ بوسٹن میں بھی امیگریشن حکام کے خلاف احتجاج۔ میچ جیتو سیریز جیتو، پاکستان اور سری لنکا کی ٹیمیں تیسرے T20 میں آمنے سامنے، میچ بارش سے متاثر ہونے کا خدشہ، دوسرا میچ بھی واش آؤٹ ہوا تھا، قومی ٹیم کو 1-0 کی برتری حاصل۔ PSL کی 2 ٹیموں کی کامیاب بولی، PCB کا ملتان سلطانز کی نیلامی کا بھی فیصلہ، جلد اشتہار جاری کیا جائے گا، اوپن آکشن کے ذریعے ٹیم فروخت ہوگی۔ PCB نے پہلے ملتان سلطانز کو خود چلانے کا اعلان کیا تھا۔ اور FA کپ کی تاریخ کا بڑا اپسیٹ، میکلسفیلڈ نے تیسرے راؤنڈ کے میچ میں دفاعی چیمپئن کرسٹل پیلس کو 2-1 سے ہرا دیا۔ کھلاڑیوں کا جشن، فٹ بال فینز بھی گراؤنڈ میں آ گئے، خوب جشن منایا۔